تجارت، کاروبار، روزگار کے لیے توجہ، تو مختصر ہم اس کو آج کے موضوع کو تجارت کا نام دیتے ہیں۔ ہر شخص کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ مختلف قسم کے پیشے ہیں، مختلف قسم کے کام کاج ہیں۔ چونکہ ہر شخص اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائے تو یہ ہمارا جو کاروباری زندگی ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ تو ہر شخص نے اپنی اپنی فیلڈ کا، اپنے اپنے شعبے کا انتخاب کیا۔ تو مختلف شعبہ جات، اس میں زراعت کا شعبہ ہے، اس میں تجارت کا شعبہ ہے، صنعت و کاروبار کا جو ہے شعبہ ہے، صنعت و حرفت، صنعت ہے، انڈسٹریاں لگائی جاتی ہیں، یہ تمام شعبہ جات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جائز کاروبار بھی ہیں اور ناجائز کاروبار بھی ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے ان کا کاروبار حرام ہے، جیسے شراب کا کاروبار ہے، خنزیر کا کاروبار ہے، اور اس طرح دیگر ذرائع سے، ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ حرام ہوگی۔ ایک تو چیز ہے کہ انسان حرام کھا رہا ہے، وہ تو واضح ہے۔ جیسے کوئی شراب پیتا ہے، واضح ہے حرام ہے۔ کوئی مردار کھاتا ہے، واضح ہے حرام ہے۔ جیسے کوئی کتا معاذ اللہ کھاتا ہے، حرام ہے۔ اس کو تو سب کہیں گے حرام ہے، لیکن ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے جو ذبح کی گئی ہے، لیکن اگر اس گوشت کے حصول کا طریقہ اگر غلط ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ وہ حلال چیز تھی، لیکن جس ذریعے سے اس کے پاس وہ پہنچی ہے، اس نے چوری کر لی، کسی کا جانور چوری کر لیا۔ بھائی جانور تو حلال ہے، کھا رہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن ذرائع جو ہے وہ اس نے ناجائز اختیار کیے، جس کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ ایک تو حلال چیز کھانی ہے، پاکیزہ چیز کھانی ہے، طیب اور طاہر چیز کھانی ہے۔ دوسری چیز وہی پاکیزہ اور طیب اور طاہر چیز حلال ذریعے سے کھانی ہے، اس کا حصول بھی حلال ذریعے سے ہو، اس کی طلب بھی حلال ذریعے سے ہو، وہ لقمہ حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، وہ آمدنی جائز طریقے سے آئی ہو، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، اس میں دھوکہ شامل نہ ہو، اس میں قسمیں شامل نہ ہو کہ غلط چیز کو قسمیں کھا کھا کر بیچا جائے، ایسی چیزیں شامل نہ ہو۔ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آتش بازی کے جو سامان ہوتے ہیں یہ بیچنا، اس طرح شراب کا پورا جو عملہ ہے وہ حرام طلب کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ ایسی جو ہے سود کا جو پورا عملہ ہے وہ حرام کما رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبے ہیں۔ اچھا، روزی تو ہمیں وہی ملنی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں۔ روزی لکھنے کا ہمارے مقدر میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا، شکم مادر میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے
اس کی 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے، لیکن یہ مقدر میں لکھ دینا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اپنی کوشش پوری کرنی۔ اب یہ کوشش بندہ جائز طریقے سے بھی کر سکتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی کر سکتا ہے، اس کو ملنا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ایک شخص محنت کرتا، جائز کاروبار کرتا، اس کو اگر مہینے کے 50,000 ملنے تھے، اور اگر یہی کوشش کر کے گناہ کی طرف جا کر ڈاکہ مارتا ہے اور چوری کرتا ہے، ملنے اس کو وہی 50,000 ہے، لیکن اس نے اس آمدن کو، اپنے اس مقدر کو اور اپنی اس روزی اور رزق کو خود اپنی کوشش سے حرام کر دیا۔ ملنا تو اس کو وہی ہے جو مقدر میں، یہ قدرت الہی ہے، اس سے نہ 1 روپیہ زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے۔ روزی ہمیں وہی ملنی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ رزق 4 مہینے کے بچے کا لکھ دیا جاتا ہے، حساب کتاب، اس کو اتنا کمانا ہے، اس کے نصیب میں اتنا ہے۔ میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کوشش کرنا چھوڑ دے، نہیں، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ کوشش جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ جائز کوشش سے کماتا ہے تو حلال، رزق حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے، اور اگر ناجائز سے کماتا ہے تو خبیث ہے، وہ اس کے لیے بربادی کا سبب بنے۔ وہ لقمہ، وہ مال جو حرام کا انسان کھاتا ہے، ایسے شخص کو قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس حرام کے مال سے جو جسم کا حصہ بنے گا اس کو بھی جہنم میں، ظاہر سی بات ہے وہ پھر پورا ہی جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک کی مختلف آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزیں رکھی، حلالا طیبا، یا ایھا الناس کلوا، یہ لوگو کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں اللہ نے رکھی ہیں، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں، انہیں کھاؤ۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں پاکیزہ چیز سے کھاؤ، کلوا من طیبات واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں کھانا بھی پاکیزہ ہے۔ اور یہ تجارت کر کے، کاروبار کر کے، ذریعہ معاش کے لیے تگ و دو کر کے، اب جو تمہیں کچھ ملے گا طیب طاہر مال جو تم کھاؤ گے، اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اسی نے تمہیں کھلایا ہے، اسی نے تمہیں پلایا ہے، اسی نے ہمارے لیے یہ زمین و آسمان کی نعمتیں رکھی ہیں، اور اسی نے ہمارے لیے پورا ماحول بنایا ہے۔ یہ دال کا انتظام، چاول کا انتظام، گندم کا انتظام، پانی کا انتظام، یہ کھیت و کھلیان کا انتظام، یہ سمندر و دریا کا انتظام، یہ سب انسان کے لیے رکھا گیا۔ کھاؤ پیو پاکیزہ مال سے۔